الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ باب فی المسح علی الخفین اعلاہ و اسفلہ۔ خفین کے اعلیٰ اور اسفل حصے پر مسح کرنے کا بیان۔ اعلیٰ و اسفلہ، معطوف علیہ مل کر یہ الخفین سے بدل ہے۔ اسفلہ اعلیٰ پر معطوف ہے اور اعلیٰ مجرور ہے، یہ دونوں مل کر کے مجرور ہیں الخفین سے بدل ہونے کی وجہ سے۔ اس باب کا مقصد اور حاصل یہ ہے کہ خفین پر اوپر کے حصے پہ مسح کرنا ہے یا نیچے کے حصے پر۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں نیچے بھی کرنا ہے اور اوپر بھی کرنا ہے۔ البتہ طلبہ عزیز دھیان دیں تو آپ کو عبارت کچھ کھٹکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اعلیٰ و اسفلہ کی جگہ ہونا چاہیے اعلیٰہما و اسفلہما، اس لیے کہ ضمیر کا مرجع خفین ہے جو تثنیہ ہے۔ اب توجیحات میں کوئی بھی مناسب توجیح کر لیجئے یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ امام ترمذی سے تسامح ہو گیا ہے، اور توجیح میں ایک بات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الخفین بول کر کے المذکور مراد ہے، لیکن یہ توجیح بارد کہلائے گی۔ صاف بات یہی ہے کہ اسے تسامح پہ محمول کرنا چاہیے، یا پھر یوں کہا جائے کہ ادھر علی الخفین کی جگہ علی الخف ہونا چاہیے تھا، ادھر یا تو تسامح ہوا یا ادھر تسامح ہوا ہے۔ بہ قال حدثنا ابو الولید الدمشقی قال حدثنا الولید بن مسلم قال اخبرنی ثور بن یزید عن رجاء بن حیوة عن کاتب المغیرة بن شعبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخف و اسفلہ، یہ اسفلہ آیا اس لیے کہ اعلیٰ یہاں حالت نصب میں ہے مسح کا مفعول ہونے کی وجہ سے، اور اس پر یہ عطف ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب سے یہ روایت منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا موزے کے اوپری حصے پر اور نچلے حصے پر۔ مسئلہ یہاں منقح کر لیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اس مسئلے میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے، ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے کہ مسح اعلی الخف پر ہوگا یا اسفل خف پر ہوگا یا دونوں پر ہوگا۔ امام مالک اور امام شافعی یہ دونوں حضرات اعلیٰ اور اسفل دونوں جہت میں مسح کے قائل ہیں، لیکن ان دونوں حضرات کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو دونوں جانب کے مسح کو واجب فرماتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اوپر کی جہت میں واجب ہے اور نیچے کی جہت میں مستحب ہے۔ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک جہت اعلی کا مسح متعین ہے اور جہت اسفل کا مسح مشروع نہیں ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے سبق کی حدیث باب سے استدلال کیا ہے، جس میں کاتب مغیرہ نے سنایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخف و اسفلہ، اس میں اعلیٰ اور اسفل دونوں جہت کا ذکر ہے۔ حنفیہ کی دلیل خود حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی ہی ایک روایت ہے، کاتب مغیرہ کی نہیں بلکہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی، جو اگلے باب میں آ رہی ہے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اسکرین پر دیکھیے نقل فرمایا، باب فی المسح علی الخفین ظاہرہما، ظاہر سے مراد اعلی الخف ہے۔ اس میں مغیرہ ابن شعبہ راوی ہیں، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین علی ظاہرہما۔ یہ روایت احناف اور حنابلہ کی ہے۔ اب رہ گئی بات کہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث باب اپنے استدلال میں پیش کی ہے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس سے پہلے ہم احناف کی دلیل کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ احناف و حنابلہ نے اپنے موقف پر ایک استدلال تو یہ پیش کیا جو اگلے باب میں مذکور ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلی الخف پر، ظاہر خف پر موزے کا تذکرہ کیا ہے، اور یہی روایت تاریخ کبیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت مغیرہ کے حوالے سے نقل کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو حضرت علی کا اثر ہے ابو داؤد شریف میں اسناد حسن کے ساتھ منقول ہے، فرماتے حضرت علی کہ لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، اگر دین عقل سے سمجھا جاتا اور اس کا مدار عقل و رائے پر ہوتا تو اسفل خف پر مسح کرنا اولا ہوتا، اعلی الخف پر مسح کرنے کے مقابلے میں۔ لیکن آگے فرماتے وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفہ، یہ پہلا ٹکڑا تو حضرت علی کا اپنا قول تھا۔ اب آگے انہوں نے کہا میں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے ظاہر خفین پر، تو نبی کا فعل بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نقل فرمایا حنفیہ کی ایک دلیل ابو داؤد طیالسی میں عبداللہ ابن مغفل مزنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے کے بعد خفین پر مسح کرتے ہوئے سب سے پہلے مغیرہ ابن شعبہ کو دیکھا۔ وَنَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَيْهِ خُفَّانَ أَسْوَدَانِ فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَيْهِمَا
ونعجب منهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه سيكون لكم عاني الخفاف قالوا يا رسول الله كيف نصنع قال تمسحون عليهما وتصلون. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے مغیرہ ابن شعبہ کو دیکھا جو موزہ لگائے ہوئے تھے، وہ ہمارے پاس آئے اور ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں بھی موزے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے ان موزوں کو تعجب سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بھی کبھی ایسے موزے ملیں گے؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تمسحون علیہما وتصلون، ان پر مسح کر لینا اور نماز پڑھ لینا. تمسحون علیہما وتصلون، نماز پڑھ لینا. اب رہ گئی بات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت پیش کی حدیث باب میں، جس میں اعلی الخف اور اسفل خف دونوں کا ذکر ہے، جس سے مالکیہ اور شافعیہ نے استدلال کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث معلول ہے. خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو معلول قرار دیا ہے. اور بات دراصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ظاہر پر مسح کیا ہوگا، لیکن موزوں کو درست کرنے کے لیے یا یہ کہ موزوں کی سختی کی وجہ سے اس کو پکڑنے کے لیے نیچے ہاتھ لگایا ہوگا، تو راوی نے اس کو مسح علی الاسفل سمجھ لیا ہوگا، اس لیے مسح اعلیٰ اور مسح اسفل دونوں کا تذکرہ کر دیا. اب یہ جاننا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو معلول کیوں قرار دیا. معلول کا لفظ یہاں پر جو محدثین کے ہاں علت قادحہ والی حدیث کے لیے بولا جاتا ہے، یہ اصل میں صرفی قانون کے خلاف ہے. صرفی قانون سے معل کا لفظ آنا چاہیے یا پھر معلل کا لفظ آنا چاہیے. تو معلل اور معلول تو بولتے ہیں، معل نہیں بولتے. بلکہ یوں کہیے کہ صرف محدثین کا جو انداز ہے وہ کسی حدیث کی علت کو بتانے کے لیے باب تفعیل اللل نہیں بولتے اور باب مجرد نہیں بولتے، بلکہ وہ بولتے اعل. تو جب ماضی اس کا باب افعال استعمال کرتے ہیں تو حدیث معلول کے لیے معل کا لفظ آنا چاہیے، نہ کہ معلول کا، نہ کہ معلل کا. لیکن محدثین کی دنیا میں معلول اور معلل یہ دو لفظ رائج ہیں اور یہ خلاف اصل ہے. لیکن جو چیز چل جاتی ہے وہی زبان بن جاتی، وہی اصطلاح بن جاتی ہے. اس حدیث میں کیا علت ہے؟ طلبہ عزیز کو معلوم ہے کہ معلول وہ حدیث ہوتی ہے جس میں کوئی پوشیدہ علت ہوتی جو بادی النظر میں، سرسری نظر میں فوراً سمجھ میں نہیں آتی. یہاں 4 علتیں شارحین نے بتلائی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بتلایا کہ یہ روایت عبداللہ ابن مبارک نے بھی ثور ابن یزید سے نقل کی. یہ روایت عبداللہ ابن مبارک نے بھی ثور ابن یزید سے نقل کی ہے. جیسے یہاں پر ثور ابن یزید سے لینے والے ولید ابن مسلم ہیں، ایسے ہی اس روایت کو ثور ابن یزید سے لینے والے عبداللہ ابن مبارک بھی. اس میں سند کاتب مغیرہ پر ختم ہو گئی اور حضرت ابن مغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے.
گویا عبداللہ ابن مبارک کی سند میں یہ حدیث مسندات المغیرہ میں سے نہیں ہے بلکہ کاتب المغیرہ کی مرسل ہے، اور ولید ابن مسلم کو وہم ہوا، انہوں نے اسے موصولاً روایت کر دیا، اسی لیے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ لم یسند ہو عن ثور ابن یزید غیر الولید ابن مسلم، یعنی ولید ابن مسلم نے اس حدیث کو وہمن موصولاً نقل کر دیا اور کاتب مغیرہ کے بعد مغیرہ کا نام لے لیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض نسخوں میں جو یہ روایت کاتب مغیرہ پر جا کر کے ختم ہوئی ہے، تو بعض دوسرے نسخے میں یہ روایت مغیرہ ابن شعبہ پر جا کر ختم ہوئی ہے۔ اسی لیے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث معلول لم یسند ہو عن ثور ابن یزید غیر الولید ابن مسلم، یعنی کہ جن سندوں میں آپ دیکھیں کہ کاتب مغیرہ کے بعد مغیرہ کا نام آیا ہے تو مغیرہ کا نام آنا یہ وہم ہے، اور یہ وہم ولید ابن مسلم کا ہے۔ دوسری علت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی، وہ یہ کہ ثور ابن یزید نے یہ حدیث رجا ابن حیوہ سے نہیں سنی ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے ثور ابن یزید ان رجا ابن حیوہ، تو ثور ابن یزید نے یہ حدیث رجا ابن حیوہ سے نہیں سنی ہے، گویا حدیث منقطع ہے۔ البتہ ایک سند بشیر کی ہے، اس میں حدثنا کی تصریح پائی جاتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انقطاع نہیں ہے، سماع موجود ہے، لیکن یہ سند صحیح نہیں ہے، جیسا کہ مسند احمد ابن عبید اللہ صفار سے معلوم ہوتا ہے۔ تیسری علت عبداللہ ابن مبارک کی سند میں ان رجائن قال حدثت عن کاتب المغیرہ، اس میں حدثتو کا لفظ ہے جو مجہول ہے کہ مجھ کو حدیث بتائی گئی، کس نے بتایا، انہوں نے کس سے سنا، اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہاں بھی ایک انقطاع پایا گیا۔ یہ 3 علتیں ہوئی۔ چوتھی علت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ کی روایت 60 طریقوں سے منقول ہے، لیکن حدیث باب کے سوا کسی بھی روایت میں اسفل خف پر مسح کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ اب 60 روایتوں میں کسی میں بھی نہیں ہے، صرف ایک ولید ابن مسلم والی سند میں، اسی ایک سند میں یہ چیز موجود ہے، اس کی وجہ سے محدثین نے بتلایا کہ یہ حدیث معلول ہے۔ اب جب یہ حدیث معلول ہے تو یا تو متروک ہوگی اور یا تو موجہ ہوگی، کوئی توجیہ کی جائے گی، تو متروک بنانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کی کوئی مناسب توجیہ کر لی جائے، اور اس کی مناسب توجیہ یہی ہے کہ یوں کہا جائے کہ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ظاہر خف پر مسح کیا تھا، موزے کے اوپری حصے پر مسح کیا تھا، البتہ موزہ چونکہ سخت تھا تو یا کسی اور وجہ سے آپ نے پیر کو نیچے سے بھی پکڑ لیا ہوگا، ہاتھ لگا لیا ہوگا، تو اس ہاتھ لگانے کو پکڑنے کو راوی نے مسح سے تعبیر کر دیا یا مسح اس کو سمجھ لیا ہے۔ بہرحال یہ روایت باب کی یہ مالکیہ اور شافعیہ کی دلیل تھی، مگر معلول ہونے کی وجہ سے حنفیہ اور حنابلہ نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے، اور حنابلہ کی روایت اگلے باب میں ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا، باب فی المسح علی الخفین ظاہرہما، اس میں
یوں ہے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین علی ظاہرہما، یہ حدیث ہے احناف اور حنابلہ کے مستدل کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔